بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فورتھ ایئر اسٹوڈنٹس، پولیٹیکل سائنس۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ماشاءاللہ سے ہمارا چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بادشاہت۔ برطانوی بادشاہت صدیوں کے تسلسل سے عبارت ہے۔ ولیم اور میری کے دور سے بادشاہت نے آئینی حیثیت اختیار کر لی۔ بادشاہ کو قانون کا پابند کر دیا گیا اور اصل اختیارات وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو منتقل ہو گئے۔ ڈسٹنکشن بٹوین کنگ اینڈ کراؤن، بادشاہ یا تاجدار اور تاج میں فرق کیا ہے؟ تاج سے مراد ایک ادارہ ہے جو تمام اختیارات کا مرکز اور نشان ہے، جبکہ بادشاہ یا تاجدار اس کا نمائندہ ہے۔ بادشاہ اپنے فرائض تاج کے نمائندے کے طور پر ادا کرتا ہے۔ ماضی میں جب تمام اختیارات بادشاہ کے پاس تھے تب یہ فرق روا نہیں رکھا جاتا تھا، مگر اب بادشاہ کے تمام اختیارات کو مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ استعمال کرتے ہیں۔ اب حکومت اور بادشاہ کی حیثیت الگ الگ ہے۔ اب بادشاہ کی حیثیت برائے نام ہے، اور وہ ادارے جو حکومت کرتے ہیں وہ تاج کہلاتے ہیں۔ پروفیسر روک کے نزدیک تاج وہ ادارہ ہے جس کو وہ تمام مراد اور اختیارات منتقل ہو گئے ہیں جو کبھی بادشاہ کے پاس تھے۔ پروفیسر منرو کا کہنا ہے، تاج ایک مصنوعی اور قانونی شخص ہے جو نہ جسمانی طور پر زندہ ہے اور نہ مردہ ہے۔ ڈاکٹر فائز کے خیال میں تاج سے مراد پارلیمنٹ اور کابینہ ہے جو آئینی ارتقاء کے ذریعے بادشاہ کے تمام اختیارات کے مالک بن گئی ہے، اور تاج محض طاقت کے تمام مراکز پر ایک مزین ٹوپی ہے۔ ویٹ اینڈ فلپس کے نزدیک تاج انتظامی اختیارات کا مظہر ہے اور انتظامیہ کا مترادف ہے۔ قانونی طور پر تاج تمام اختیارات پر ہوئے کال کا بھی مجاز ہے، لیکن وہ اختیارات اپنے وزراء کے ذریعے استعمال کرتا ہے۔ اختیارات کی تمام تر ذمہ داری وزراء پر ہے اور وہ ان کا استعمال بادشاہ کے نام پر کرتے ہیں۔ تاج اور بادشاہ میں فرق کا اظہار ایک مشہور کہاوت سے بھی ہوتا ہے کہ بادشاہ مر گیا، بادشاہ زندہ باد، کنگ از ڈیڈ، لانگ لائف دا کنگ۔ اس کہاوت سے اصل میں مراد یہ ہے کہ بحیثیت ایک فرد کے بادشاہ مر جاتا ہے، یعنی پرسنالٹی مر جاتی ہے، مگر ایک ادارے کی حیثیت سے اس کا وجود برقرار رہتا ہے۔ شخصیت مرتی ہے، ادارہ زندہ رہتا ہے، اور بادشاہ کے مرنے سے تاج کے اختیارات اور فرائض پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تاج کو زوال نہیں آتا اور وہ بدستور اپنے فرائض ادا کرتا ہے۔ تاج سے مراد اب ایسی حکومت ہے جس کا سربراہ بادشاہ ہے، جو جمہوری روایت کا پابند ہے اور منشائے عمومی یعنی عوام کی مرضی کی راہ میں وہ کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتا۔ تاج اور بادشاہ میں فرق ذرا غور سے سنیے۔ بادشاہ ایک فرد کی حیثیت رکھتا ہے جو اپنے اختیارات سے بڑی حد تک دستبردار ہو چکا ہے، اگرچہ ذاتی اعتبار سے اس کی اہمیت قائم ہے، اور تاج ایک ادارہ ہے جو بادشاہ کے حقیقی اختیارات کا وارث ہے اور ان اختیارات کو قانون کے تحت عوام کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ عرف عام میں تاج کو حکومت کے نام سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا فرق، بادشاہ فانی ہے، اسے موت آ سکتی ہے، مگر تاج ایک نفسیاتی ادارہ ہے جسے موت نہیں آ سکتی۔
ताज सियासी क़ुव्वत का निशान है, उसे न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है। तीसरा फ़र्क, बादशाह पैदा होता है, तख्त नशीन होता है और मर जाता है, जबकि ताज का कोई जिस्मानी वजूद नहीं है, इसलिए उसको कभी मौत नहीं आती। उसूलन तो बरतानिया में आज भी बादशाहत राइज है, मगर अमलन वहाँ जमहूरियत है। प्रोफेसर लास्की के मुताबिक बरतानिया में बादशाहत जमहूरियत के पास फ़रोख्त हो गई है। कहा जाता है बादशाह कभी गलती नहीं करता, क्योंकि अब वो हकीकी इख्तियारात का मालिक नहीं है। गलती वही करेगा जिसके पास इख्तियारात होंगे। बादशाह के इख्तियारात चूँकि अब ताज को मुंतकिल हो चुके हैं, इसलिए गलती को उसकी ज़ात से मंसूब नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कि उसूल जानशीनी क्या है, यानी जानशीनी का असूल क्या है और शाही मराद क्या हैं। बरतानवी बादशाह मौरूसी हैसियत रखता है, यानी बरतानवी बादशाहत जो है वो मौरूसी हैसियत रखती है। विरासत की उसूल कानून ने जानशीनी यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत तय किए गए हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 में पास हुआ था। इस एक्ट के तहत हिनोवेरियन फैमिली को बादशाहत अता की गई। जेम्स अव्वल की पोती प्रिंसेस सोफिया ऑफ हिनोवर की औलाद को तख्त व ताज का वारिस ठहराया गया है। ताजदार के लिए ज़रूरी है कि उसका ताल्लुक़ प्रोटेस्टेंट फ़िरका से हो और इसे डिफेंडर ऑफ फेथ कहकर पुकारा जाता है। ये अल्फाज उसके शाही लक़ब का हिस्सा हैं, यानी वफ़ादार प्रोटेस्टेंट या मुहाफ़िज़े दीन। रोमन कैथोलिक फ़िरके की किसी औरत से शादी करने वाला शाही ख़ानदान का फ़र्द तख्त नशीन नहीं हो सकता। वारिसे तख्त या ताजदार मुतल्लिका औरत, अगर ताजदार औरत हो तो मुतल्लिका मर्द से शादी भी नहीं कर सकता। तख्त नशीनी के वक्त हुक्मरान को ये हल्फ उठाना पड़ता है कि उसका ताल्लुक़ प्रोटेस्टेंट फ़िरके से है। उसूल तख्त नशीनी में पहली औलाद को सबसे पहले विरासत का हक़ है, यानी बड़ा लड़का, फिर बिलतरतीब दूसरा लड़का और दीगर लड़के। अगर औलादे नरीना ना हो तो फिर बड़ी लड़की, फिर उम्र के लिहाज से बिलतरतीब जैसे भी हैं दूसरी लड़कियां। अगर ताजदार की कोई औलाद ना हो तो फिर उसका छोटा भाई और उसके बाद उसके वालिद का छोटा भाई वगैरह वगैरह। अगर कोई भी तख्त का वारिस मौजूद नहीं है तो पार्लियामेंट कानून विरासत में तरमीम करके बादशाहत किसी दूसरे ख़ानदान में मुंतकिल कर देगी। बादशाह के सबसे बड़े लड़के या वली अहद को प्रिंस ऑफ वेल्स का खिताब दिया जाता है। नए बादशाह की तख्त नशीनी के वक्त रस्म ताजपोशी होती है, मगर उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, यानी इससे ताजदार के इख्तियारात में इजाफा नहीं होता, लेकिन आईनी ज़ाब्ते के तहत ये रस्म ज़रूरी है। जानशीनी के वक्त अगर वली अहद की उम्र 18 साल से कम हो तो पार्लियामेंट अतालिक उस्ताद या निगरान कौंसल मुकर्रर कर देती है। बादशाह की जिस्मानी या दिमागी माजूरी की सूरत में भी अतालिक का तकर्रुर अमल में आता है। 1772 के रॉयल मैरिज एक्ट के तहत वारिसे तख्त पर लाजिम है कि अगर वो 25 साल की उम्र से कबल शादी करना चाहे तो मलका या बादशाह की मंजूरी हासिल करे। ये शर्त 25 साल की उम्र के बाद आयद नहीं होती।
مگر شادی سے 1 سال قبل پریوی کونسل کو نوٹس دینا پڑتا ہے۔ اگر بادشاہ شادی سے متعلق ان قوانین کی خلاف ورزی کرے تو اسے تخت سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ 1936 میں ایڈورڈ ہشتم نے ایک امریکی مطلقہ عورت مسز سیمپسن سے شادی کر لی۔ نتیجتاً اسے تخت سے دستبردار ہونا پڑا اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بھائی ڈیوک آف یارک جارج چشم کے نام سے تخت نشین ہوا۔ بادشاہ یا تعلیق کی بیماری یا ملک سے غیر حاضری کی صورت میں امور مملکت کی دیکھ بھال کے لیے 5 مشیروں کا ایک کمیشن مقرر کیا جاتا ہے اور عارضی طور پر یہ کمیشن تمام شاہی اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ بادشاہ کو کچھ ذاتی مراعات بھی حاصل ہیں۔ وہ اپنے انفرادی فعل کے لیے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ اس پر کسی عدالت میں نہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور نہ اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ جب تک وہ شاہی محل میں ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ تاجدار کو مختلف اخراجات کے لیے خطی رقم بھی دی جاتی ہے جس میں وقتاً فوقتاً رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ موجودہ تاجدار کو سالانہ 35 لاکھ پونڈ ملتے ہیں۔ شاہی خاندان کے دیگر افراد کے لیے بھی وظائف مقرر ہیں۔ تاجدار کی تمام آمدنی اور جائیداد ٹیکس سے مستثنیٰ ہوتی ہے۔ تاجدار کو پارلیمنٹ کی منظور کردہ اس رقم کے علاوہ خاندانی جاگیروں سے بھی خاصی آمدن ہوتی ہے۔ تاجدار کو بہت سے القابات بھی حاصل ہیں۔ دولت مشترکہ میں شامل عیسائی ممالک کے لیے اسے محافظ دین یعنی ڈیفینڈر آف فیتھ کا لقب حاصل ہے۔ تاجدار کو معاشرے میں بلند مقام حاصل ہے۔ اہم سرکاری تقریبات میں بادشاہ کی موجودگی سے تقریبات کی رونق اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کو عام شہریوں کی طرح حقوق ملکیت بھی حاصل ہیں۔ اسے جائیداد کی خرید و فروخت یا کسی دوسرے کے نام پر منتقلی کا اختیار حاصل ہے۔ وہ تمام اختیارات جو بادشاہ، کابینہ اور پارلیمنٹ کو حاصل ہیں وہ تاج کے اختیارات کہلاتے ہیں۔ برطانوی نظام میں تاج کو وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ سب سے پہلے اس کے خصوصی اختیارات جو تاریخی نوعیت کے حامل ہیں۔ یہ وہ اختیارات ہیں جو بادشاہ کے مطلق العنانیت کے دور کے خاتمے پر اس کے پاس باقی رہ گئے ہیں اور جنہیں قانون کی روح سے تسلیم کر لیا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے بہت سے اختیارات استعمال نہ کیے جانے کی وجہ سے خود بخود ختم ہو گئے۔ کچھ پارلیمنٹ کے قوانین کے ذریعے ختم کر دیے گئے۔ تاہم ایسے باقی ماندہ اختیارات جنہیں پارلیمنٹ نے قانونی شکل میں منظور نہیں کیا ہے بلکہ وہ ابھی تک سابقہ تاریخی بنیاد پر ہی قائم ہیں، وہ خصوصی اختیارات کہلاتے ہیں۔ دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا اس کی توثیق کرنا بھی تاج کے اختیارات کے میں شامل ہے۔ بادشاہ کے خصوصی اختیارات اس کی طرف سے اب تاج کو منتقل ہو چکے ہیں۔ تاج برطانوی عوام کا ایک انتظامی ادارہ ہے جو کہ پارلیمنٹ کے زیر نگرانی کام کرتا ہے۔ اب بادشاہ کی خصوصی اختیارات نے عوام کے حقوق و مراعات کی شکل اختیار کر لی ہے اور انہیں عوامی مفاد کی خاطر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ چند اہم اختیارات دیکھتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرنے، ملتوی کرنے، برخاست کرنے کا اختیار۔ عملاً اس کا اختیار وزیر اعظم کے مشورے پر کیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کی طرف سے پاس کیے گئے مسودات کو منظور یا مسترد کرنے کا اختیار، مگر اب
رواج کے مطابق بادشاہ کسی مسودے کو رد نہیں کرتا۔ وزراء اور ججوں کی تقرری کا اختیار، جنگ اور صلح کا اختیار، بحری فوج کے قیام کا اختیار اور فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کو کمیشن دینے کا اختیار، جبکہ بری اور ہوائی افواج کے لیے پارلیمنٹ سالانہ قوانین منظور کرتی ہے۔ بادشاہ انصاف کا سرچشمہ ہے۔ تمام عدالتی کارروائی اسی کے نام پر عمل میں آتی ہے۔ تاج کسی مقدمے کی مزید کارروائی کو روک سکتا ہے۔ اسے کسی ملزم کو معافی دینے اور سزا میں کمی کرنے کا اختیار بھی ہے۔ تمام اعزازات، خطابات اور تمغے بادشاہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ نئے امراء اور ایوان بالا کے امراء کا تقرر بھی بادشاہ کرتا ہے۔ ہنگامی حالات میں برطانوی جہازوں کو حکومت کے تصرف میں لانے کا اختیار، جنگ کے زمانہ میں وہ کسی غیر جانبدار ملک کے شہری کا سامان جو ملک کے اندر ہو اپنے تصرف میں لے سکتا ہے، مگر اس کا معاوضہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جنگ کے دوران برطانوی شہریوں کو ملک سے باہر جانے سے روکنے اور بیرون ملک سے برطانوی شہریوں کو واپس لانے کا اختیار، بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کا اختیار، اس کے کیے گئے معاہدات کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری لینا ضروری نہیں ہوتا، غیر ممالک کے سفیروں اور کونسلرز کی اسناد تقرری وصول کرنے کا اختیار۔ ان ذاتی اختیارات نے بھی چونکہ عوام کے حقوق و مراعات کی شکل اختیار کر لی ہے، اس لیے بادشاہ ان اختیارات کو کابینہ کے مشورے کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو پاورز میں برطانوی تاج تمام انتظامی اختیارات کو بروئے کار لانے کا مجاز ہے، مثلاً انتظامی پالیسی کی تشکیل اور قوانین کا نفاذ، اعلیٰ انتظامی عہدیداروں اور ججوں کا تقرر اور ملک کے نظم و نسق کی دیکھ بھال، مثلاً وزیر اعظم، وزراء، انتظامیہ کے اعلیٰ حکام، فوج، بحریہ اور فضائیہ کے کمانڈروں کا تقرر تاج کرتا ہے۔ فوج کی اعلیٰ کمان اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ قومی مالیات کی وصولیابی اور خرچ کی ذمہ داری کا اختیار، مقامی حکومت کے اداروں پر نگرانی اور ان کی رہنمائی، دوسرے ممالک کے ساتھ روابط قائم رکھنا، جنگ اور صلح کا اعلان، اس کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری ضروری نہیں، غیر ممالک میں سفیروں اور سفارتی نمائندوں کا تقرر، ملک سے باہر سرکاری نمائندوں کو ہدایات دینا، سزاؤں میں تخفیف، التوا اور معافی کا اختیار، بین الاقوامی کانفرنس میں مندوبین بھیجنے کا اختیار، اقوام متحدہ اور اس کے متعلقہ اداروں میں برطانوی نمائندوں کا تقرر۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے بعد امور خارجہ کے سیکرٹری سے تاجدار سب سے زیادہ رابطہ رکھتا ہے۔ قانون سازی سے متعلق بھی تاج کو کچھ اختیارات ہیں، مثلاً پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرنے، ملتوی کرنے، برخاست کرنے کا اختیار ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان تاج کے زیر نگرانی قانون سازی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ وزراء کی وساطت سے مسودات ایوان میں پیش کرنے کا اختیار، پارلیمنٹ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کا اختیار جس میں حکومتی پالیسی اور پروگرام کی وضاحت کی جاتی ہے، وزراء کے مشورے سے پارلیمنٹ کا طریقہ کار متعین کرنا، پارلیمنٹ کے پاس کردہ مسودات کی رسمی منظوری دینا۔ 1707 کے بعد جبکہ ملکہ این نے پارلیمنٹ کے منظور کردہ ایک مسودے کو رد کیا تھا، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ تاجدار نے کسی مسودے کو رد کیا ہو۔ مختلف اوقات میں پریوی کونسل کے ذریعے احکام، جنہیں آرڈرز ان کونسل کہا جاتا ہے، جاری کرنے کا اختیار۔
ان احکامات کی قانونی حیثیت بھی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے عام قوانین کی ہوتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر امرا کا تقرر کرنا۔ جوڈیشل پاورز: مطلق العنان دور میں عدلیہ سے متعلق بادشاہ کو لامحدود اختیارات حاصل تھے اور وہ اپنی عدالتی اداروں کے فیصلوں کو بدل سکتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب عدالتوں کی تنظیم، ججوں کی مدت ملازمت اور تنخواہوں کا تعین پارلیمنٹ کے قوانین کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور تاج ان میں رد و بدل کا مجاز نہیں ہے۔ ججوں کا تقرر تاج کرتا ہے، مگر وہ اس کے دباؤ سے آزاد ہوتے ہیں۔ ججوں کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی درخواست پر ہی ان کے عہدوں سے برطرف کیا جا سکتا ہے۔ تاہم تاریخی اعتبار سے بادشاہ اب بھی انصاف کا سرچشمہ ہے۔ محکمہ انصاف کا سربراہ لارڈ چانسلر تاج کا ایک اہم عہدیدار ہے۔ وہ برطانیہ کی سب سے بڑی عدالت اپیل یعنی دارالامراء کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کرتا ہے۔ تاج کو سزاؤں میں تخفیف یعنی کمی کرنے اور معاف کرنے کے اختیارات بھی حاصل ہیں۔ فاؤنٹین آف ایوارڈز: اعزازات کا سرچشمہ۔ وزیر اعظم اور وزراء کی ہدایت پر تاج کی طرف سے معزز افراد کو اعزازات اور خطابات سے نوازا جاتا ہے، اور سال نو یا دیگر مناسب مواقع پر بادشاہ کی طرف سے ان کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بعض اعزازات مثلاً دارالامراء کی رکنیت وغیرہ سیاسی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور کچھ خطابات مثلاً سر کا خطاب محض عزت افزائی کی خاطر دیے جاتے ہیں۔ عام طور پر سال میں 2 بار اعزازات عطا کرنے کے لیے تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، جیسے رسم تاج پوشی وغیرہ، ان میں بھی اعزازات دیے جاتے ہیں۔ ان اعزازات میں آرڈرز آف گارٹر بھی شامل ہے۔ اب ہے کلیسا سے متعلق اختیارات۔ بادشاہ چرچ آف انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے مرکزی چرچ کا قانونی سربراہ ہے۔ تاج کی جانب سے وزیر اعلیٰ مذہبی عہدیداروں اور پادریوں کا تقرر کرتا ہے۔ دیگر عملہ کو بھی اکثر تاج ہی مقرر کرتا ہے۔ وہ کلیسا کی قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرتا ہے۔ اسمبلی کے تمام فیصلوں کی منظوری بادشاہ دیتا ہے۔ چرچ کی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل بھی تاج کے سامنے پیش کی جاتی ہے، لیکن قانون کی روح سے اس کی سماعت پریوی کونسل کی عدالتی کمیٹی کرتی ہے۔ بادشاہ کو روحانی پیشوا سمجھا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک بادشاہت، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے پڑھیں گے، اور امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔